السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ عالمی ادارہ صحت کی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے باعث مزید 203 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ چین کے اقدامات دنیا کو کورونا سے مقابلے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی شناخت اور معلومات کا تبادلہ کرنے پر چین کے اقدام قابل تعریف ہیں۔ کورونا کے بڑھتے پھیلاؤ اور حفاظتی اقدامات کے باعث امریکی وزیر دفاع کا دورہ پاکستان اور بھارت ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جرمن چانسلر کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ جرمنی کی 70% آبادی کا کورونا سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ جرمن چانسلر کے مطابق اسپین میں مریضوں کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی ہے، جبکہ اٹلی میں 168 افراد کی موت ہوئی ہیں، جس کے بعد ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 631 ہو چکی ہے۔ امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی حراست میں موجود تمام امریکی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ پومپیو نے باور کرایا کہ امریکہ اپنے کسی بھی شہری کی وفات کا براہ راست ذمہ دار ایرانی حکومت کو ٹھہرائے گا۔ اس سلسلے میں ہمارا جواب بھرپور ہوگا۔ کورونا کے نتیجے میں پوری دنیا میں تعلیمی نظام بری طرح مفلوج ہو چکا ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی اور مشہور یونیورسٹی ہارورڈ نے تعطیلات میں توسیع کرتے ہوئے اس سے متعلق تعلیم کے پروگرام شروع کر دیے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ امن معاہدے کے تحت افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلاء کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ امریکہ میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 28 جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1025 ہو چکی ہے۔ صحت عامہ کے ماہرین نے اس کو کم کرنے اور جانچنے کی کوششوں میں کمی پر حکام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اٹلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران میں کورونا سے 168 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں ایک دن میں یہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ ایران میں کورونا سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 54 مزید افراد جان سے چلے گئے ہیں۔ ملک میں یہ ایک دن میں ہلاک ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ چین سے پھیلنے والے کورونا سے دنیا کی ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں گوگل، ایمیزون اور ایپل کے ملازمین بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان امریکہ معاہدے کے تحت قیدیوں کی رہائی کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ دستخط کے بعد 1000 قیدیوں کو رہائی ملنے کا امکان ہے۔ رہائی کا عمل 4 روز میں شروع ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں گزشتہ چند روز کے دوران کورونا کا شکار افراد کا پتہ چلانے کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ مسافروں کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ اس طبی معائنے کے عمل کے بعد ان میں سے سینکڑوں لوگوں کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ پولینڈ کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ مسلح افواج کے سربراہ کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ جرمنی کے سفر پر تھے۔ واپسی پر ان کے شکار ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ فرانس میں قائم سعودی عرب کے سفارت خانے کی طرف سے فرانس میں موجود سعودی شہریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ سفارت خانے کے حکام سے رابطے میں رہیں اور مملکت کی طرف سے کورونا کے حوالے سے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے تیل کے بحران اور دیگر عالمی و علاقائی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اگر تیل کی طلب اور قیمتوں میں اتفاق رائے نہیں ہوتا تو مئی اور جون میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس کا اجلاس بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ نے ترکی کو روس کا S-400 نظام استعمال نہ کرنے کی صورت میں ترکی کو پیٹرائٹ میزائل کی پیشکش کی ہے۔ روس کے آئینی اصلاحات کی منظوری کے بعد صدر پیوٹن کے 2024 کے بعد بھی اقتدار میں رہنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ کورونا سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 4295 ہو گئی ہے اور 1,19,184 افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ برطانوی وزیر صحت بھی کورونا سے متاثر ہو گئی ہیں۔ وزیر صحت نے گزشتہ روز اپنے بیان میں تصدیق کی ہے کہ ان میں سے اس کی تشخیص ٹیسٹ کے بعد ہوئی۔ ایران نے اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز کو ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔
اقوام متحدہ کی عمارت کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے عمارت عوام کے لیے بند کی گئی ہے۔ بحرین میں قائم سعودی عرب کے سفارت خانے کی طرف سے سعودی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ فضائی سروس سے ملک واپس نہیں جا سکتے تو وہ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر اندر شاہ فہد پل کے راستے مملکت میں واپس جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی اہلکار اردو سمیت 5 زبانیں سیکھیں گے۔ حج پر آنے والے سب سے زیادہ زائرین انگریزی، اردو، فارسی، فرانسیسی اور ترکی زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب نے بلدیہ کے زیر انتظام پرندوں کی مارکیٹوں اور یومیہ بنیاد پر لگنے والے پرندوں کے بازار کو عارضی طور پر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔